جی السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں پروفیسر استاد بخیت الرمیسی صاحب کے گھر پہ، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں، تعارف کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو اسٹارٹ کروں گا. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. الحمد للہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں خیریت؟ استاد ذرا اپنی ہسٹری بتائیں ذرا کہ کہاں کہاں شوق کر رہے ہیں، کیونکہ آپ انٹرنیشنلی شوق کرتے ہیں، کراچی میں بھی کرتے ہیں، یو اے ای میں بھی کرتے ہیں، اور کراچی کے علاوہ پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں آپ شوق کرتے ہیں، تو ذرا. بالکل. میں ابوظبی کا رہنے والا یو ای میں، اور ہمارا پیدائش العین کا، وہ ابھی ابوظبی کا حصہ ہے. اور اس وقت کمیونٹی پاکستانی ہمارا یو ای میں بہت کافی پاکستانی کمیونٹی، وہ انہی کے ساتھ ہم لوگ مطلب ایک گھروں کے ساتھ ہم لوگ کے ساتھ رہے. پھر کبوتر شوق انہی کی وجہ ساتھ ہوا. میں نے ان کی کبوتر بازی دیکھا. ایک مثال وحید اقبال ادھر ہے، وہ 45 سال ہمارا ساتھ ہے کبوتر بازی. پھر زیادہ تر وہ سیالکوٹ کے لوگ، کچھ لاہور کا، کچھ گجرانوالہ، کچھ وزیر آباد کے، کچھ فیصل آباد کا، مختلف شہروں میں جو پاکستان کا، پنجاب کا اور کراچی کا اور سندھ کا اور بلوچستان کے لوگ ادھر رہتے ہیں. اور پہلے ہم لوگوں کو کبوتر بازی کا زیادہ تر سیالکوتی کبوتر جو ہمارا پارٹی کا، جو ہمارا ان کے ساتھ ٹچ تھا اس وقت، زیادہ تر بتیرے کبوتر اڑتے تھے ہم لوگ کے پاس ابوظبی میں، اور جونسرے کبوتر، کلسرے بھی کبوتر ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر ہم لوگ کا اس زمانے میں بتیرے کبوتر بہت اچھے اڑتے تھے. تو موسم کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ اتنے سارے سٹیز میں اور کنٹریز میں شوق کر رہے ہیں، تو سب سے مشکل موسم آپ نے کہاں کا پایا؟ دیکھو، اچھا پلیئر کے لیے نا، میں نے یہ اپنا زندگی میں یہی سیکھا، کدھر بھی ہوئیں گے نا آپ کو کبوتر کا ہر جگہ میں اڑ سکتے. سوا کراچی میں وہ کبوتر اڑ سکتے، اندرونی سندھ بھی اڑ سکتے، پنجاب، بلوچستان، یو ای میں، مختلف علاقوں میں. لوگ تیکے بولتے ادھر ہوا ہے، بادل ہے. جو کبوتر باز اس چیز کو نہیں دیکھتا، وہ شوق کو دیکھتا ہے، اور موسم کے حساب سے وہ اڑاتے ہیں، کبوتر بھی اڑاتے ہیں. جو ہمارا کبوتر جو ابوظبی میں اڑتے ہیں، العین میں بھی اڑتے ہیں، پورا مختلف ممالک میں، جیسے عمان میں، مختلف گلف کا ممالک، عراق میں، ایران میں، مختلف ممالک میں وہی کبوتر اڑتے ہیں. پاکستان میں آؤں گے، جو ہمارا کبوتر کراچی میں اڑتے ہیں وہ بھی اندرونی سندھ میں اڑتے ہیں، پنجاب میں بھی اڑتے ہیں. صرف انسان کا اپنا اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اپنا کبوتروں کا اوپر کانفیڈنس. جو ہر آدمی جو کبوتر بناتا ہے نا، وہ اپنا طریقہ سے بناتا ہے. کچھ لوگ آرام آرام سے کبوتر پرتے دے رہے، کچھ لوگ زیادہ پرتے دے رہے. میں وہ آدمی میں زیادہ پرتے لیتا ہوں. صحیح. کبوتروں کو میں معاف نہیں کرتا ہوں. میں فل جیسا جیسا آخری 20 دن میں نا، میں وہی سمجھتا ہوں آخری 20 دن ہمارا بازی ہے. صحیح. میں کبوتر کو سب کو ایک برابر رکھتا ہوں، اور میں ایک کبوتر کو نہیں چیرتا. جو لوگ بولتے ہیں 2 کبوتر چیرنا ہے، کیل پانی باغی تھوڑا سادہ ہے، میں نہیں. میں اگر 11 کبوتر کو ہر اڑان میں گیم لگاتا ہوں. صحیح. میں ہمارا لائف میں سادہ چھوڑنا ہے کبوتر کو، ہمارا لائف میں وہ منع ہے. صحیح. اچھا، کبوتر بازی میں آپ ظاہری بات ہے کہ آپ اڑان کے شوقین ہیں اور ہائی فلائرز کے شوقین ہیں، لو فلائر میں تو شوق نہیں کرتے. لو فلائر میں بھی ہم لوگ، جیسے حاجی یوسف ہمارا ساتھی ہے، دوست بھی ہے جی جی. ہمارا، عزیز بھی، بزرگ ہے. ان کے ہم لوگ چتے بھی جاتے ہیں، مختلف شاگردوں میں، اندرونی سندھ میں کبھی ملاقات ہوئے، پتی والے پنجاب میں بھی ہے، لیکن میں خود ذاتی وہ نہیں کرتا ہوں. صحیح. تو اس میں مطلب دونوں شوق میں آپ انوالو ہیں کسی نہ کسی طرح. بالکل. تو کبوتر بازی میں آپ کا آئیڈیل کون رہا ہے یا کون ہے، اس کے وہ حوالے سے کچھ ہمارا بتائیں. آئیڈیل ہمارا استاد ہے، اللہ جنت نصیب دے، آمین. وہ استاد لالا عبدالرزاق، معروف سیالکوٹ کا، اور بہت انتہائی شریف آدمی، اللہ جنت نصیب دے. آمین. وہ ان کی جو شخصیات صرف کبوتروں میں صرف نہیں ہے، ان کی اخلاق، ان کی محبت، ان کی پیار، ان کی کبوتر بازی کا جو فن ہے نا، وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے. دوسرا ساتھ بہت اچھے ہیں. شاید ہمارا ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہوا، میں ان کے ساتھ ملا، لیکن ان کے ساتھ میں اپنا استاد کے ساتھ میں جاتا تھا، ابوظبی سے آتا تھا، میں ان کو دکان میں بیچ جاتا. پر میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں.
وہ دودھ کا یا دہی کا دکان. اس وقت ہمارا فیصل بچہ تھا، ہمارا سامنے دیکھ کے بھاگ جاتا ہم سے. پھر میں استاد کو پوچھتا تھا، استاد ایسا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. پھر وہ ہم کو سمجھاتا ہے مطلب کبوتر کا معیار میں اگر زیادہ پرواز ہے نا، درمیانہ کبوتر اور گلائی ہونا چاہیے ہدی کا. اس وقت ہمارا ذہن پک نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ نالج میں لیتا تھا. پھر ہم لوگ اس زمانے نسلوں کو بھر جاتے تھے. پھر میں جب کچھ لاتے تھے کبوتر اوپر سے دکھانے کے لیے، ہم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے، ساتھ ارزاق کا بیٹا انور اللہ جنت نصیب دے، وہ جا کے 2-3 لے آتے تھے. پھر وہ میں دیکھتا، پھر میں کہتا یہ پر کیوں آیا ہوا، یہ داغ کیوں آیا ہوا. پھر ساتھ ہم کو بتا رہتا ہے یہ کبوتر میں نے، ان کا باپ میں نے وہ زمانے میں بازی میں اڑایا ہوا تھا، پھر میں نے جوڑے میں لگایا. پھر میں اس پر ہمارا جیسے سارزاق بتیرے یا ان کی گیند کے کبوتر اس زمانے چل رہے تھے. پھر ان کو پوچھتا تھا ہاں مطلب اڑان والا ڈالنا ہے یا جوڑوں میں، بولا ہاں. اچھا ایک چیز اس زمانے میں دیکھا تھا، ان کے کبوتروں میں گہری آنکھ، کالی آنکھ نہیں ہے جیسا لوگ کا سیالکوتی کبوتر کا تصور کرتے تھے. ان کی سادی آنکھ، ہلکا اس میں ذرات لالی ہے، یہ تھوڑا ہلکا پیازی آنکھ بھی ہے ان کے کبوتروں کے اندر. لیکن کبوتر ان کی شائننگ زیادہ آنکھ میں، خاص طور پہ یہ جو ان کی پرانا گیند ہے یا ان کی بتیرے کبوتر ہے. ہمارا اسی زمانے سے میں نے وہ ذہن میں رکھا ہوا، اڑان والا کبوتر جوڑے میں بہت ضروری ہے. صحیح. اسی زمانے سے میں اسی چیز کو لے کے آ رہا ہوں. صحیح. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کراچی میں آپ 20-25 سال سے ماشاء اللہ بلکہ اس سے زیادہ شوق کر رہے ہیں، تو آج سے 25-30 سال پہلے جو لیول پہ شوق ہو رہا تھا اور ابھی گزشتہ 3-4 سالوں سے جس لیول پہ شوق ہو رہا ہے، تو اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کچھ بہتری ہے یا ڈکلائن کی طرف ہے؟ دیکھو کبوتر بازی وہی ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ کبوتر کو زیادہ ٹائم دیتے تھے. ٹائم کبوتر کو زیادہ چاہیے، 24 گھنٹے چاہیے کبوتر کو. مطلب آپ کبوتر کا ساتھ رہنا. ہمارا مصروفیات کی وجہ میں تھوڑا ٹائم دیتا ہوں، لیکن ابھی میں اپنا بیٹے کو تیار بھی کیا، ہمارا شاگردوں کو، ہمارا صدر ذات کا ہوتا ہے فیصل، ان کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہمارے بیٹے کے ساتھ. وہ لوگ تھوڑا سا ٹائم دے دے زیادہ کبوتروں کو. کچھ جیت کے لیے ٹائم دینا پڑے گا کبوتروں کو. صحیح. اچھا میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے اس سال گرمی میں کم و بیش 200 کے قریب چھتیں آئیں کابلی میں، جو کہ پچھلے سال کم تھیں، 60 یا 70-80 کے قریب تھیں. تو اس حوالے سے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پٹی والوں سے ہٹ کے کابلی کی طرف بڑھ رہا ہے. کابلی کا اس لیے وجہ کابلی کا زیادہ رجحان گلف میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے اور کراچی میں بھی ہے ایک زمانے میں. اور کابلی کبوتر کا لوگ شوق زیادہ ہے، کیوں؟ اس میں پارٹی زیادہ ہے، یا آپ سمجھو ٹیمیں زیادہ ہے لوگوں میں، شعور زیادہ رسمی کبوتروں میں. اور کچھ لوگوں میں ایک ہوتا نا ضد بازی ہے، وہ کبوتر بازی میں ہونا چاہیے کبھی اس طرح مطلب کرنا جا کے شوق زیادہ ہو جائے. لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا نا، کراچی اہل کراچی جو کراچی کا کبوتر باز ہے، جو بھی ہے مل کے شوق کرنا چاہیے، صحیح. ساتھ ہونا چاہیے. اور جتنا گروپنگ ہوئیں گے، جتنا یہ ہوئیں گے، وہ فائدہ نہیں ہونا چاہیے اس میں. اور انسان کو اللہ نے عقل دیا، سوچنا چاہیے. مطلب اگر کوئی اپنا پارٹی میں یا اپنا شاگردی میں وہ زیادہ غصے والا یا شرارتی ہے، ان کو سمجھانا پڑے گا. میں نے آپ کو مثال دیا تھا ٹماٹر ہونا چاہیے. ٹماٹر آپ خود بعد میں سمجھاؤ گے لوگوں کو، مطلب کام ہونا چاہیے. صحیح. مطلب وہ دوسروں جنتوں میں نہیں جانا. میں پہلے اپنا لوگوں کو، میں اپنا یہ ساتھی بھائی بھی کو سمجھاتا ہوں، اگر کسی چت میں یا کسی گروپ میں یہ جھنجھٹ ہو گیا، سیاست ہو گیا نا، وہ کبوتر بازی میں نہیں جیت سکتے. جو بھی اس طرح جائے گا وہ کبوتر بازی میں ریورس جائے گا. صحیح. اچھا آپ سے جو ہے آف دا ریکارڈ بھی بہت باتیں ہوئی اور مطلب آن دا ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو کچھ چیز میں سمرائز کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ مطلب پاکستان میں، کراچی میں لوگوں کو یونائٹ ہونا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، اور مطلب پازیٹیوٹی کی طرف دھیان دیں، نگیٹیوٹی کی طرف نہ دیں. تو ہم کیونکہ کبوتر بازی یا کبوتر کے ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کتنا اچھا میسیج اگر جائے کہ اگر ہم کراچی میں ایک ہی تاریخ رکھیں، گرمی سردی، بھلے
سب اپنے اپنے گروپس میں اڑائیں، تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف بالکل ویو ہے؟ بہت ضروری ہے. میں اہل کراچی کو یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنا شکیل لوگ، اساتذہ کرام، ہمارا معزز بزرگ اساتذہ، خلیفہ، شاگرد، شکیل لوگ، دیکھو وراء والا کوئی بات نہیں، لیکن وہ ایک ٹائم مقرر کر لو. ہم کو پتہ ہے ایک ٹائم بھی مقرر کرنا وہ بعض کب سے ایک ماہ کے بعد ہاں فلانے نے یہ ڈیٹ رکھا میں ایک دن بعد رکھوں گا، ایک دن نہیں. وہ ایک دن ہونا چاہیے جا کے اگر لوگ دوسروں کے ساتھ مشترکہ کرنا چاہتے کب اور آنا، یا کہ وہ ان کے لیے سہولیات ملنا چاہیے. دوسروں کو سہولیات دو گے نا شکین لوگوں کو، اللہ آپ لوگ کو ٹورنامنٹ میں برکت زیادہ اضافہ کرے گا. بالکل. اچھا، آخر میں دو چیزیں، ایک تو کوئی اچھی سی ٹپ دے دیں شوقین حضرات کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آن بیہاف آف آل کراچی پجن ویلفیئر ایسوسیشن ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آگے جو بابر بھائی اب ایک ٹورنامنٹ کرانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ اناؤنس کریں گے خود ہی اگلے انٹرویو میں، تو اس میں آپ اپنی چھتیں ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں آن بیہاف آف آل کراچی پجن ویلفیئر ایسوسیشن. تو ان دو چیزوں پہ کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا بابر بھائی کو، آپ سب کو انوائٹ کر لیں. ہم کو اکیلا نہیں ہے، مطلب سب کو، ہم کو، ان کو، جتنے بھی اہل کراچی شکین کو جو دل کر رہا وہ آنے کا، جو ان کا کبوتر بازی کا سوچ اچھا ہے، وہ ضرور 90% لوگ آئیں گے، انشاءاللہ 99% بھی آئیں گے، شاید 100% بھی آئیں گے. اور جو اچھا طب ہے، میں نے تھوڑی دیر پہ بھی بولا تھا، 2 دن سے میں یہ بول رہا ہوں، جو آج کل کبوتروں کا پلے پتی والا پلے قابلی ہے، میں ان کے لیے تب دوں گا. جتنے بھی شکین ہے کبوتر باز ہے نا، جو اس سال کا کبوتر بازی کا حالات پنجاب اور سندھ اور کراچی یا یو ای میں موسم کے خرابی کا وجہ، یا آکسیجن کا، یا فضا کا آلودگی کا وجہ، کبوتر کافی لوگوں کا پرواز بہت کم ہوا، بہت کم ہوا. اور آکسیجن کی وجہ سب سے زیادہ ہے، ہیومڈٹی کم ہے. وہ کبوتر جب بھی اوپر سے آتے، کچھ 9 بجے بیچ جاتے، کچھ 11 بجے بیچ جاتے، وہ منہ کھول لیتے اور کھڑکھڑاتے، مطلب ان کی دھڑکن تیز ہوتا. ان کے لیے سب سے اہم صحیح پوائنٹ آپ کو ابھی بتاؤں گے، ہر گھر کے اندر ایک بام ملتا ہے. کوئی لوگ بولتے ہیں وکس، کوئی بام ملتا ہے. وہ اتنا رومال لے لو، اس سے بھی بڑا ہے، لیکن 2 پیس ہونے چاہیے جا کے آپ کر لو گے. وہ بام سے لے لو اور اس طرف لگا دینا 3 جگہ میں، پھر ایسا باندھ لینا ہے، ایسا باندھ لینا ہے. صحیح. باندھنے کے بعد کبوتر کا منہ اس طرف ہے نا، یہ اپنا پاس رکھو جیب میں، یا رومال ادھر رکھ دینا. کوئی ایسا سمیل لائے گا بام کا، جب کبوتر اوپر سے آئے گا 2-3 منٹ کے بعد آپ سنبھالو گے، نیچے اندر رکھو کدے میں، وہ کبوتر کو پکڑ کے ان کا منہ اس طرف آئے گا، یہ رومال ہے، وہ ایسے کر لینا 1-2 سیکنڈ ان کا منہ کا اوپر، صحیح. پھر بس چھوڑ دینا، کبوتر چھوڑ دو. 90% کبوتر آدھا منٹ سے پہلے کبوتر منہ بند کر لے گا. اگر بند نہیں کیا، مطلب بند کیا ہلکا رہ گیا نا، پھر آپ 2-3 منٹ کا انتظار کر لو، پھر دوبارہ کر لو، صحیح. پھر دوسرا دفعہ کر لو گے، تیسرا دفعہ ضرورت بڑھے گی بھی نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ٹپس بھی دیں اور اپنا قیمتی ٹائم دیا. نہیں کوئی بات. جزاک اللہ، شکریہ.